الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد پروردگار عالم مجھے تحقیق کی آپ کو سوچ کر ہم سب اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اور نبی رحمت اور مجسد شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی توفیق کی نسل رحمت سے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور و حضور مسجد میں آنے کی سب سے پہلے سعادت نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنی شجاعت شان اس قدر و ثواب اور اس کے فیض و برکات نصیب فرمائے. ماہ ربیع الاول شریف گزر رہا ہے. اہل ایمان، اہل عشق و محبت، اہل اسلام، علماء رسول سارا سال ساری زندگی اور بالخصوص ماہ ربیع الاول شریف میں اپنے نجبال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان، حضور کے کمالات، حضور کے اوصاف، اختیارات اور حضور کی معجزات کو بڑی محبت بڑے انداز میں عوام الناس کے سامنے اس کو رسول کو رکھتے ہیں کہ ہمارے حضور کی جو شانیں تھیں، یہ عظمتیں تھیں، یہ کمالات تھے، اللہ نے حضور کو یہ عروج اور یہ بڑھائیاں عطا فرمائی تھیں. ہم بھی اسی پر گفتگو کر رہے ہیں.
کیا تو معجزات عطا فرمائے، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو چند معجزات عطا فرمائے۔ حضور کی ذات اقدس کو اللہ کریم نے ایک معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا جو عقل انسانی میں نہیں آ سکتا۔ بلکہ کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں دوسرے مسئلے کے کچھ لوگ جو جان کر رہے تھے کہ یہ سارا سال اہل سنت و جماعت کا زراعت سنی عاشقان رسول حضور کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نور ہیں، نور والے ہیں، نور و نالا نور ہیں، اور پھر 12 ربیع الاول شریف کو حضور کی پیدائش بھی مناتے ہیں۔ آگے پھر اس کی دلیل تھی کہ نور کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ جبریل امین کو دیکھنے سر سے لے کر پاؤں تک نور ہیں، نور کے بنے ہوئے ہیں، ان کی پیدائش کا کسی کو علم ہے، حالانکہ فرشتے بھی پیدا ہوئے، اللہ نے کوئی وجود عطا کیا، ایک فرشتوں کا صنف عطا کیا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ازل سے ہے، کب سے ہے، کوئی جانتا نہیں، اس کی شان ہے نہ کہ یہ والا مخلوقات نہ وہ پیدا ہوا نہ آپ اسے کوئی پیدا کیا گیا، یہ اس کی شان ہے۔ جبریل بھی ہیں وہ بھی پیدا ہوا، نور کے ہیں، ماں باپ کے محتاج نہیں ہیں، پیدا ہو گئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور ہوتے تو پیدا نہ ہوتے، پیدا ہونا تو صرف بشر کی صفت ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، پھر مخلوقات پیدا ہوتے، لیکن حضور اصلاً نور تھے، جو عقیدہ ہے حضور اصلاً نور تھے، لباس بشریت میں تشریف لائے، یہ عقیدہ ہے حضور کے بارے میں۔ اگر حضور اپنی اصلی حالت میں تشریف لاتے تو کوئی بھی حضور کو نہ دیکھ سکتا نہ حضور کی بات سن سکتا۔ ایک تو سید عائشہ صدیقہ کے درس کیا تھا، حضور جبریل امین کو دیکھنا چاہتے ہیں، حضور کرنا تو نہیں دیکھ سکو، تو حضور دیکھنا چاہتی ہوں، تو حضور ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، ہاتھ کو پکڑا اور پھر ایک جھلک جبریل کی دکھائی تو سید عائشہ صدیقہ میں کب کبھی جاتا پسینے چھوٹ گئے۔ بشر کی شان نہیں ہے کہ نور کو دیکھ سکے، اگر حضور نورانی کے اندر سے تشریف لاتے، اللہ کی وحی، کلام، قرآن، اسلام، دین اس بشریت کو کیسے سکھاتے، ان سے کھا سکتے تھے۔ توتا ہے جیسے میں نے پہلے مثال دی، توتا ہے، توتے کو جب سکھایا جاتا ہے انسان کی زبان تو اس کے سامنے انسان بھی بیٹھتا ہے، توتے کے سامنے شیشہ رکھا جاتا ہے، آئینہ ہوتا ہے، اس شیشے کے آئینے کے پیچھے انسان بیٹھتا ہے، سامنے توتا ہوتا ہے، وہ توتا اس آئینے میں شیشے میں اپنا عکس دیکھتا ہے اور اس آئینے کے پیچھے انسان کی آواز آتی ہے، میاں بیٹو۔ اب توتا اس توتے کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ آنے والی آواز اسی کی ہے، حالانکہ وہ سامنے توتا ہوتا ہے، آواز پیچھے سے انسان کی آ رہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پیچھے نور ہے، حضور کی نورانی کیفیت ہے، آگے ایک بشری حضور کا غیر سامنے آئینہ ہے، ایک لباس ہے، اس کو جب انسان دیکھتا ہے، صحابہ نے دیکھا، پھر اپنے جیسا سمجھا تو حضور کی قریب ہونے لگے، حضور کی باتیں سمجھنے لگے، قرآن کو، دین کو، اسلام کو سمجھنے لگے۔
ورنہ بشر کا یہ ہے کہ بشر جب 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے بشر، تو جو ماں کے پیٹ میں خون ہوتا ہے نا وہ بچے کی غذا بنتی ہے، اور پیدائش کے بعد جس آنکھ سے جس ناف سے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں خوراک حاصل کرتا ہے، پیدائش کے بعد دائی اس کو کاٹتی ہے۔ تمام مورخین سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب حضور پیدا ہوئے تشریف لائے، حضور کی پیدائش ہوئی تو حضور ناف بریدہ تھے، وہ آنکھ و ناف تھی ہی نہیں کہ جس کے ذریعے بچہ ماں کے پیٹ سے 9 مہینے خوراک حاصل کرتا ہے، وہ تھی ہی نہیں۔ اور اگر وہ ناف ہو ہی نہیں تو بشر انسان بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ نہیں رہ سکتا، کہ حضور کی نورانی کیفیت تھی ماں کے بطن، تو ناف تھی ہی نہیں، نور کے نور بشر سے خوراک حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک بشری لباس پہنا کر حالت بشر کی حالت انسان میں صورت انسان اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیجا تاکہ انسان حضور سے ڈرے نہیں، جھجک نہ کھائے، قریب ہو، اپنے جیسا سمجھے، اور پھر حضور کی باتیں سمجھنا شروع کر دے، اس کو اللہ کی معرفت، رسول اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ ورنہ اصل حضور نور تھے، انسان کا سایہ ہے نا، حضور کا سایہ تھا نہیں تھا۔ ہمارے بھی تھروپ ہے نا منہ میں، ہم کہتے ہیں حضور ہمارے حضور کی جو تھوک مبارک تھی، اس کو تھوک کہنا بھی زیادہ کیا، جو لعاب دہن تھا، لعاب مبارک تھا، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، ایک ہڈیا میں حضور نے ڈالا، ایک آدمی کا سالن تھا، 1000 سے زیادہ تنگے خندق کے موقع پر لوگ کھا کر چلے گئے، جو لعاب دہن کی برکت ہے۔ بشر کے لعاب میں اتنی برکت ہے نہیں ہو سکتی، بشر زمین سے پرواز نہیں کر سکتا۔ آپ جیسے کوئی انسان ہے جس کو بشر کہتے ہیں، کبھی ہواؤں میں اڑا ہے، کہ میرے حضور کی شان تھی، معراج شریف کی رات مسجد اقصی سے حضور آگے کی طرف سب فرما دی، یہ حضور کی شان ہے، ایک نور ہے اوپر ہوتا ہے، بشر کا پرواز نہیں کرتا۔ یہ تو صرف حضور دے کر بشری صورت دے کر، انسانی صورت ہمیں دین سکھانے کے لیے، اسلام سکھانے کے لیے، صحابہ کو سکھانے کے لیے حضور کی، اللہ تعالیٰ نے حضور کی صورت میں بھیجا تھا۔ ورنہ جس نے کہ حضور کو دیکھا پردوں میں دیکھا، صدیق اکبر نے دیکھا تو پردوں میں دیکھا، ابو بکر نے دیکھا، عمر نے دیکھا، عثمان نے دیکھا، مولا کائنات نے دیکھا، جس نے بھی دیکھا حضور کو پردوں میں دیکھا۔ 70,000 سے زائد حضور کی جرس کے سامنے پردے تھے، بس جتنی جس کی استطاعت تھی، ایمانی قوت تھی، محبت الہی تھی، محبت رسول تھی، اتنا اس کے سامنے سے پردے ہٹتے جائے گئے۔ جس نے بھی دیکھا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی دیکھا تو پردوں میں دیکھا، کسی نے بھی دنیا میں اللہ کے علاوہ حضور کو بٹاتا ہوا نہیں دیکھا۔ اور جس کے سامنے سے سارے پردے ایک پردہ بھی نہ ہٹا، وہ ابو جہل رہا اور حضور کو اپنے جیسا سمجھا، اور جس کے سامنے سے چند پردے ہٹ گئے وہ ابو بکر صدیق بن گیا، فاروق اعظم بن گیا، عثمان ذی النورین بن گیا، حیدر کرار بن گیا، جتنے پردے ہٹتے چلے گئے۔ جو تو معراج شریف کی رات جب حضور نے سدرۃ المنتہا کو کراس کیا، جبریل بھی پیچھے رہ گئے تھے، آگے نہیں گئے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا تھا کہ معبود اب سارے مقام لامکان نیچے رہ چکے ہیں، ساری مخلوقات نیچے رہ چکی ہیں، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اپنا تجھے سے مقام کو پڑھ دو۔ حضور نے پردے اٹھا دیا، تو میرے حضور کی شان تھی، حضور کی بڑی شان ہے، بڑے معجزات ہیں، ہم نے جو کبھی پڑھے حضور کی شان لا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو کھجوریں پکی ہوئی تھی، پاک پھلدار تھے، گھنے درخت تھے، حضور تشریف لائے، باغ کا مالک ہے، جوان کا خوبصورت جوانی ہے، اس نے اپنے درخت کے ساتھ ایک لگا کے رکھا، حضور اس کے پاس تشریف لائے، حضور نے آکر سے کہا کہ
دیکھنے کی پیاری جوانی ہے، اتنا تو خوبصورت جوان ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھ جاتا؟ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، بھڑک ہوئی شعلوں سے بچ جائے گا۔ حضور اس کے پاس بیٹھ گئے، اس نے کہا آپ کس بات کی تلقین کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا رسول تمہیں جہنم سے بچانے آیا، کامیابی کے راستے پہ ڈالنے آیا۔ تو اس نے کہا آپ کی کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کا کلمہ پڑھوں؟ حضور نے فرمایا کہ کیا چاہتا ہے، کون سی دلیل چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو وہ جس درخت کے ساتھ پیڑ لگا کے بیٹھا ہوا تھا نا، کھجور کے درخت کے ساتھ پھل پکے ہوئے تھے، اس نے اوپر دیکھا، اس نے حضور کو کہا اوپر دیکھیں، حضور نے دیکھا تو کھجوریں پکی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ ایک آپ اشارہ کریں، کھجور کا ایک گچھا ٹوٹ کر وہاں سے نیچے آئے اور یہاں آ کر میرے سامنے گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی ثبوت مانگنا تو بڑا مان دیتا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں، یہ بھی کوئی بات نہیں۔ چاند کتنا بڑا پورا ہے، زمین سے بڑا ہے، لیکن میرے حضور کی انگلی کی قوت و طاقت کا یہ عالم تھا کہ مکے کی پہاڑی کی چوٹی میں کھڑے ہو کر ایسے کیا اس پورے ٹکڑے کو لفظ کر کے رکھ دیا۔ جس نبی کی انگلی کی قوت و طاقت کا یہ عالم ہے، اس نبی کا اپنی قوت و طاقت کا عالم ہے۔ اور سائنس کی کوئی بات کرو نا، کوئی دلیل ہے، ذات مصطفیٰ کی باری آئے تو کیسی دلیل ہے؟ سائنس تو کوئی نہیں کہتا، مانتے ہیں سب۔ حضور کی ذات کی باری آتی ہے، سوئی اٹک ہے، تو کہا حضور اگر یہ کھجور کا گچھا وہاں سے ٹوٹ کر نیچے آئے نا، بخاری کو بھی سے بات آئے گواہی دے کہ اللہ کے رسول اللہ کی میں کلمہ پڑھ دوں، حضور نے اس کو اشارہ فرمایا انگلی سے، وہ کھجور کا گچھا ٹوٹا اور یہ دیکھیں ترام سے نیچے زمین پہ آیا، بالکل آہستہ آہستہ نیچے زمین پہ آیا، پورا کھجوروں کا گچھا اور سیدھا آیا اور حضور کے قدموں پہ آیا۔ حضور کے قدموں کے ساتھ لا کر بخاری میں نسل ایک طرف ہوا، حضور نے پوچھا اب بتا۔ اس کھجور کے گچھے سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا، لیکن اگر یہی گچھا واپس جا کے وہاں کو لگ جائے تو میری اور بھی قوت ایمان یا اس میں اور پختگی اور استحکام آ گیا۔ دیکھیں نا آج سائنس کہاں تک پہنچ چکی ہے، کمان سے نکلا ہوا دین کبھی واپس نہیں آیا۔ ہاں سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ جو مثال ہدف چھوڑا جاتا ہے ہدف کے لیے، ہدف پہ پہنچنے سے پہلے سائنس اس کا رخ موڑ سکتی ہے، یہاں تک سائنس کی ترقی پہنچ چکی ہے، لیکن چھوڑا ہوا مزار پلٹ کے واپس نہیں آ سکتا، صرف اس کا رخ موڑا جا سکتا۔ جب حضور کی شان کی آج تک درختوں سے ٹوٹے ہوئے پھل کبھی واپس جا کے نہیں ٹوٹتے تھے، جب حضور کی شان کی اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اگر حکم دے کہ یہی جو ٹوٹ کر گچھا کھجوروں کا نیچے آیا ہے واپس جا کر اسی قدر پہ آنا ہے تو میرے ایمان اور گفتگی آ جائے۔ حضور اس کو فرمایا کہ کیا واپس جا کر اتنا فرمایا، پھر وہ اٹھا، زمین پہ پڑا ہوا تھا، اٹھا حضور کے قدموں کے ساتھ لگا، بوسہ دیا، پھر جا کر وہاں جہاں سے ٹوٹ کر زمین پہ آیا تھا وہیں جا کے وہ لگ گیا۔ وہ کھجوروں کو پھل کو زبان میں جان کے دیکھیے اللہ کا رسول ہے، پھر حضور کا حکم مانتے، حضور حکم دیا نیچے آ، کھجوریں بے زبان پھل ان ٹوٹ کے اس کا بعد قدموں پہ گر گئے
اور آج کا اگر انسان حضور کی بات اور ماننے کے لیے تیار ہے تو جانتے تھے کافۃ للناس رحمۃ للعالمین، سارے عالمین کے لیے اس میں انسان تھے، پرندے درندے جتنی مخلوقات ہیں سب کی طرف اللہ کے رسول رحمت وہ کھجوریں بھی جانتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی سے رضی اللہ تعالیٰ جو حضور نے فرمایا تھا کہ اس سلمان کا یہ اہل بیت میں سے بڑی لمبی صحابہ میں سب سے لمبی عمر حضرت سلمان فارسی کی تھی، 300 سال عمر پا گیا حضرت سلمان فارسی، صحابہ میں سب سے زیادہ عمر رکھی تھی۔ تو آپ ایک یہودی کے غلام تھے، آپ میں کام کرتے تھے، حضور نے فرمایا اس سے مکاتبت کام کرو یہ ہو جائے۔ اس سے بات کی گئی، اس نے کہا سلمان فارسی سے کہ بولے آپ 300 کھجوروں کے درخت لگا کے دے دیں، آپ کی طرف سے ادا ہے۔ سلمان فارسی آئے حضور کے پاس، حضور سے بات کی تھی، مکاتبت کام کرو، یعنی 300 کھجوروں کے درخت لگا کے دے دو، ایک طرف سے آزاد ہو۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے اٹھو، پھر لگاتے ہیں۔ اب حضور تھے، صحابہ کے ہاتھ میں کٹلیاں تھیں، اب حضور یہ کٹلی پکڑتے، آگے ایک صحابی تھا جو سوراخ کرتا جا رہا تھا زمین میں، حضور کٹلی رکھ کے اس کی دباتے جا رہے تھے، دباتے جا رہے تھے۔ 300 حضور نے کٹلیاں اپنے ہاتھ کی سوراخ میں لگا دی، لگانے کے بعد حضور تشریف لے آئے۔ جب رات کا وقت ایک یہودی دیکھ رہا تھا، اس نے جا کر وہ ساری کٹلیاں نکال دی۔ آپ دیکھتے ہیں نا حضور نے لگائے کیسے یہ کھجوروں کے باغ درخت ہوتے ہیں، ساری کٹلیاں اس نے جا کر جتنی حضور نے لگائی تھی وہ ساری نکال دی، لیکن لگائی حضور نے تھی، دست مبارک حضور کا تھا، لگائی اس لیے تھی کہ جہاں سے کھجور کا درخت ہو کے پودا ملے گا۔ انہوں نے جو گناہ کی حضور نے ساری کٹلیاں نکال دی، لیکن 2 دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کھجوروں کے درخت بننا شروع ہو گیا۔ آج اگر سلیمان فارسی کا باب موجود ہے اور وہاں پہ جتنے کھجوروں کے 300 سے زائد درخت ہے، سب میں کھجوریں ہیں اور بغیر کٹلی کے وہ کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بھی جانتے ہیں پہلے ہمارے بھائی سرور کے چھوٹے پہ جائے تھے، اب وہ کھجوریں میرے پاس کمرے میں پڑے ہیں، بغیر کٹلی کی جو کھجور ہے اب میرے پاس اوپر کمرے میں پڑے ہیں۔ یہ میرے حضور کی شان ہے، کھجوریں بھی جانتی تھے اس کا بات اس پر شان کا انسان نہیں سمجھ سکتا۔ حضور تشریف لے جا رہے تھے، انسان تو انسان ہے نا، اکڑ گیا ہے، اس کی سوئی اٹک گئی ہے۔ حضور تشریف لے جا رہے تھے، حضور کے ساتھ ایک لشکر حضور کے ساتھ جا رہا تھا، ایک مجاہد کا پیچھے جو جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ درخت پہ چڑیا ہے، اس کا گھونسلہ ہے، وہاں پہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو اس مجاہد نے جو حضور کا لشکری تھا، سپاہی تھا، صحابی تھا، مسلمان تھا، لشکر کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، حضور آگے تھے۔ اس نے جب گھسلا درخت کے اوپر گھسلا دیکھا کہ چڑیا وہاں تھی، اٹھ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس لشکری نے وہ بچے چڑیا کے اٹھا لیے۔ جب اٹھا لیا، چڑیا نے دیکھ لیا کہ انسان ہے، میرے بچے اٹھایا ہے۔ اب وہ چڑیا کیا کرتی ہے، وہ دوڑ کر پورے لشکر کے اوپر سے گزرتی ہوئی چہرے مصطفیٰ کے سامنے جا کے شور ہے، چیخ دیا، چلا دیا، حضور کی کپڑے گری، پھر اٹھی سامنے چیخ دیا، چلا دیا، شور کر دیا، پھر گر دیا حضور کی قدموں پہ۔ حضور رک گئے، ہاتھ سے اشارہ کیا، حضور رکے تو سارا لشکر رک گیا۔ اب حضور اس چڑیا کی چہچہاٹ کو دیکھ رہے ہیں، حضور اس چڑیا کو جب ہاتھ میں رکھا بیٹھ گئی، اس سے شور آوازیں آ رہی تھی، رونے کی، چیخنے کی، چلانے کی، شور بچانے کی۔ حضور سنتے رہے، حضور نے پلٹ کے لشکر کی طرف دیکھا، فرمایا کون ہے جس نے چڑیا کے بچے اٹھائے؟ یہ اس کی شکایت کر رہے کہ حضور آپ کے مجاہد کو آپ کے لشکری جو میرے بچے اٹھا لیا، مجھے واپس دلا چاہیے۔ کون ہے جس نے اٹھا لیا؟ پیچھے سے ایک صحابی تھا، مجاہد تھا، اس نے کہا حضور آپ نے اٹھا لیا، معاف کر، اللہ تیرے خلاف شکایت کر رہی ہے، جہاں سے اٹھائے تھے وہاں پہ رکھ دیں۔ وہ چڑیا بھی جانتی تھی کچھ ملتا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں سے ملتا ہے، کھوئے ہوئے بچے واپس ملتے ہیں تو مصطفیٰ کے قدموں پہ آنے۔ چوکھا دن آج ہمارے بچے گم ہو گئے، بگڑ گئے، گمراہ ہو گئے، والدین
کے نافرمان ہو گئے. آج والدین کا دل، والدین کا ضمیر، ان کی آنکھیں کو بچے بچپن کے بچے ڈھونڈتی ہیں جو پیار سے بلایا کرتے تھے. اگر چاہتا ہے وہ کھوئے ہوئے بچے واپس مل جائیں، آدھا جو کرتے مصطفیٰ قسم ہے اللہ کی حضور کے قدموں پہ آگا، جو کھڑے مصطفیٰ پہ آگا، پلٹ پہ آگا، وہی بچے پلٹ کر نکل کر واپس آگا. وہ جانتے تھے آج رزق کی فکر ہے انسان کو دوڑتا پھر رہا ہے، رزق نہیں ملتا، رزق کے لیے دکانوں میں بیٹھے ہیں، کاروبار میں ہیں، نمازیں نہیں ہیں، ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا. دکانیں کھلی ہے، مصروفیت ہے، مزدوری ہے، کام ہے. حالات کوئی کیسے چونکہ مہنگائی کا دور ہے، افراتفری کا دور ہے. حضور تشریف فرما ہے، بڑی معجزات حضور تشریف فرما ہے کہ ایک اونٹ سامنے سے دوڑتا ہوا اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے. کھلا میدان کا ایک چارپائی کے گھر کے تشریف فرما ہے. صحابہ کرام ساتھ ہیں. صحابہ نے کہا حضور کے سامنے اونٹ آ رہا ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے. حضور لگتا ہے کہ وہ محمود الحواس ہے، ذہن کا وزن کھو بیٹھا ہے. عرب کی گرمی کی وجہ سے اکثر اونٹ محمود الحواس ہو جاتے تھے، اس کو پاگل کہتے ہیں، پاگل ہو جایا کرتے. حضور لگتا ہے محمود الحواس ہے، وہ اونٹ پاگل ہو چکا ہے. جس طریقے سے وہ دوڑتا آ رہا ہے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے. حضور نقصان کو جائے گا آپ اس طرف کر دیں. حضور کا اللہ سبحانہ اس کو آنے صحابہ نے پھر اس کے حضور کو بڑی تیزی سے آنا، اس کے منہ سے جھاگ آوازیں نکلے، نقصان پہنچائے گا. حضور فرمایا سارے ایک طرف ہو جائے. حضور چرپائی میں تشریف فرما ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، شور بجاتا آیا، سیدھا آیا، حضور کے سامنے بیٹھا. حدیث کے لفظ حضور کے سامنے بیٹھا، بیٹھنے کے بعد گردن زمین پہ رکھی اور اپنا سر اس کا باقی قدموں پہ رکھا. حضور کے قدموں پہ رکھا تو حضور کے ساتھ میں ہاتھ پھیر رہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. حضور کے ساتھ میں ہاتھ پھیرتے رہے، اس کے منہ سے کچھ آواز آتی رہی. حضور اس کے ساتھ میں ہاتھ پھیرتے رہے، بیٹھا ہوا ہے، گردن زمین پہ رکھ دی، اپنا سر اس کا باقی قدموں پہ رکھ دی، آنکھوں میں آنسو ہے، منہ سے کچھ کہتے ہیں اسے حضور سن رہی ہے. جب وہ کافی دیر گزر گئی تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ اس کے مالک کو دلا دیا. کہا حضور کون؟ فرمایا وہ اونٹ نے بتایا تھا حضور میرا مالک کو ہے. اس کے مالک کو پکڑ کے لائے گا. حضور نے فرمایا کہ تیرا انہیں کیا کہا؟ تیرے خلاف شکایت کرنے آیا جو بوڑھا ہو چکا ہے. تو کہتا ہے حضور میں اس کے پاس بچپن سے جوانی میں سے مجھے بڑا بوجھ رکھا میں اٹھا لیتا تھا، اب بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ مجھے چارہ کم دیتا ہے، کھانے کے لیے حضور کم دیتا ہے، بوجھ زیادہ رکھتا ہے، کام زیادہ کرواتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے. حضور بوڑھا ہو نہیں اٹھا سکتا اتنا بوجھ، چارہ بھی نہیں دیتا. دلی شکایت کرنے آیا، اس نے کہا حضور معاف فرماتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. پھر اس نے ساری زندگی نہ اس اونٹ پہ بوجھ رکھا، نہ اس سے کام لیا. پہلے بچوں سے زیادہ اس کو کھلایا کرتا تھا. اگر وہ اونٹ بھی جانتا تھا اگر رزق ملتا ہے، بوجھ سے چھٹکارا ملتا ہے، مزدوری سے چھٹکارا ملتا ہے، تو مصطفیٰ کے قدموں پہ آنے سے ملتا ہے. حضور کے قدموں پہ آیا، سر رکھا، اس اونٹ نے بوجھ سے بھی جان چھوٹ گئی اور اپنے بچوں سے، انسان کے بچوں سے بھی زیادہ اس کو رزق دینے لگا. جو رزق کے پیچھے انسان دوڑتا ہے، دوڑ پلٹ کے آنا مصطفیٰ کے قدم، آنا حضور کے پاس، حضور کی غلامی اختیار کر. کبھی سہری کی تنہائی میں جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ان بڑے حضرات کا تصور کر اور حضور کی ذات اقدس میں درود پاک پڑھ، پھر دیکھنا حضور کس طرح کر کام کر سکتے. وہ دیکھیں حضور کا آپ حضور نے ایک آیت فرمایا تھا، چار عمریں حضور نے فرمایا تھا، ایک آیت فرمایا تھا. کبھی آپ وہ دیکھیں حضور کا حج مبارک، تو حضور وہاں پر جب گئے مینا میں تھے، حضور قربانی کی کہ 100 اونٹ لے کر گئے تھے. کتنے؟ 100 اونٹ لے کر گئے تھے قربانی کی. 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کروائے تھے. اور جو اونٹ تھے نا، ان کے گلے میں کوئی رسی نہیں تھی، کوئی کلاتا نہیں تھا، کوئی مار نہیں تھا.
بس ایسی گریبڑ تھا، حضور نے اپنے ہاتھ میں چھری اٹھائی، لمبی بات ہے، چھری اٹھائی اور حضرت علی تھے، دوسرے صحابہ تھے وہاں پہ دور کھڑے ہیں، سارے دور کھڑے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ 5 اونٹوں کو بھیجتے جاؤ۔ ایک اونٹ سے پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بکرا سے نہیں ہوتا، 5 اونٹ، گلے میں رسی نہیں ہے، مہار نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، گرانے والا نہیں ہے، 5 اٹھاتے لفظ فتفقنا یسرفنا الیہ بأیتہن نبدأ کے لفظ ہے اس سے 5 اٹھاتے نہ 5 آئے حضور کے پاس آ کر اپنی گردن حضور کے سامنے زمین پر رکھ دی، لیٹ کر گردن رکھ، وہ بھی جانتے تھے زندگی یہی ہے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان، جانور بھی جانتے تھے۔ حضور نے پھر ذبح چھری فرمائی، پیچھے سے 5 آئے، حضور نے ذبح فرمائی، پھر اونٹ آپس میں دھکم دیر کرنے لگے پہلے جانے کے لیے۔ فتفقنا کا مطلب ہے دھکم دیر، ہم پہلے جائیں گے، اب آپس میں ہم پہلے جائیں گے، میں پہلے جاؤں گا، میں پہلے جاؤں گا۔ فتفقنا یسرفنا الیہ بأیتہن نبدأ، وہ اونٹ آپس میں دھکم دیر کرتے تھے کہ میں پہلے جا کر اپنا سر مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھوں، کیوں؟ بأیتہن نبدأ، کہ حضور پہلے وہی کرتے تھے چھری چلا۔ تو حضور نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اونٹوں کو کہ اپنی باری میں آنا، حضور نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اونٹوں کو کہ اپنی باری میں آنا، تاکہ وہ اونٹ بھی جانتے تھے مصطفیٰ کو مقام کیا، وہ اونٹ بھی جانتے تھے کوئی زندگی ہے، زندگی وہی ہے کہ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کرتے، نام رسول پہ قربان کرتے، محبت رسول میں مر گا، اپنے آپ کو بتا گا، سیرت طیبہ میں گم ہوگا، تجھے کوئی دیکھے تو تیرے چہرے سے پتا چلے گا یہ غلام رسول آتا ہے، تجھے بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، تجھے دیکھ کر پتا چلے کہ رسول اللہ کو غلام سمجھا رہا ہے، چھری نہ تلاش پر اپنے پہ سکتے، بس اپنے آپ کو سیرت طیبہ اور محبت رسول میں مٹا گا، پھر دیکھنا یہی تیری زندگی ہمیشہ کے لیے تیری زندگی بن جائے۔ اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننا